وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ عزیز طلباء و طالبات، قرآنک عربک گرامر کے اس ماڈیول میں ہم توابع کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس سے قبل آپ نے مرفوعات، منصوبات اور مجرورات کے بیان کو تفصیل سے پڑھا ہے۔ مرفوعات یعنی وہ اسماء جن پر رفع یعنی پیش آتی ہے، ان کی 8 کی تعداد آپ پڑھ چکے۔ منصوبات یعنی وہ جن پہ نصب زبر آتی ہے، ان کی 12 کی تعداد ہم پڑھ چکے۔ اور مجرورات 2 ہوتے ہیں، یعنی مضاف الیہ ہونا اور حرف جار کے بعد والا جو اسم ہوتا ہے۔ اب یہ جو توابع کا لفظ ہے، اسے سمجھیے، یہ تابع کی جمع ہے، تابع۔ اور تابع کا معنی ہوتا ہے کسی کے پیچھے چلنے والا، کسی کی اتباع کرنے والا۔ اصطلاحی طور پر اس سے مراد وہ اسم ہے جس کا اعراب اپنے سے پہلے والے اسم کے مطابق ہو، یعنی یہ بعد میں آنے والا ایک اسم ہوتا ہے، ہمیں اگر اس پہ رفع یا نصب یا جر نظر آتی ہے تو حقیقت میں وہ اس سے پہلے جو اسم آ چکا ہوتا ہے وہ اس کی اتباع میں آتی ہے۔ جو پہلے والا اسم ہے اس پر جو اعراب آتا ہے وہ تو اس کے مرفوع، منصوب، مجرورات میں سے ہونے کی وجہ سے آتا ہے، اور جو بعد والا لفظ آ رہا ہے اس پر جو اعراب آ رہا ہے، رفع یا نصب یا جر، وہ حقیقت میں تابع ہوتا ہے اپنے سے پہلے گزرنے والے کسی اسم کا۔ اس اعتبار سے اگر ہم اس کو ایک مثال کی شکل میں دیکھیں، جیسے وقال رجل مومن، اور کہا مومن آدمی نے، اس میں 2 لفظ ہیں، ہم نے اس کو ریڈ کیا ہوا ہے، رجل مومن۔ رجل مرفوع ہے، اس کے مرفوع ہونے کی دلیل کیا ہے کہ یہ قالا کا فاعل ہے۔ قالا کہا، کس نے کہا؟ رجل آدمی نے۔ اب سوال یہ ہے کہ مومنون پر تنوین کیوں ہے، اس پہ رفع کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اصل میں صفت ہے رجلن کی، اور صفت تابع ہوتی ہے اپنے موصوف کے۔ جس کو آپ پہلے موصوف اور صفت پڑھ چکے ہیں وہ توابع کی ایک قسم ہے، یعنی رجلن موصوف ہے اور مومنون اس کی صفت ہے، اور صفت تابع ہوتی ہے اعراب میں اپنے موصوف کے۔ اگر ہم موصوف اور صفت کی ٹرم کو چھوڑ دیں اور توابع کی بحث کے اعتبار سے اس ٹرم کو لیں تو ہم کہیں گے رجل مطبوع ہے، رجل مطبوع ہے اور مومن اس کا تابع ہے، یعنی رجل پر جو اعراب ہے اس کی اتباع میں اور اس کے تابع ہونے کی وجہ سے یہی اعراب مومن پر آ رہا ہے۔ توابع کی 5 قسمیں ہیں، جن میں ایک صفت ہے، ایک تاکید ہے، بدل، عطف بحرف اور عطف بیان۔ ہم ایک ایک کر کے اس پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے صفت کی بات کریں گے۔ یوں تو اس کی ان ڈیٹیل بحث آپ مرکب توصیفی کے بیان میں پڑھ چکے ہیں۔ مرکب توصیفی میں یہاں ہم کچھ اضافی چیزیں اس کے فوائد میں آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو تابع ہوتا ہے، صفت والا تابع، اپنے مطبوع میں پائی جانے والے معنی کی وضاحت کے لیے آتا ہے۔ آپ جب صفت کو پڑھ رہے ہیں تو یہاں ذہن میں رکھیے جو مطبوع ہوگا وہ وہی ہے جو موصوف ہوتا ہے، اور جو صفت ہے وہ اس کی تابع ہے۔ ایک اصطلاح آپ ایک نئی استعمال کر رہے ہیں۔ موصوف اور صفت سے آپ واقف ہیں کہ صفت تابع ہوتی ہے موصوف کے اعراب کے اندر، تعریف و تنکیر کے اندر، تذکیر و تانیث کے اندر، اور دیگر پہلوؤں کے اعتبار سے۔ اب یہاں پر ہم اس کے لیے جو اصطلاح ایک نئی استعمال کر رہے ہیں وہ یہ کہ صفت حقیقت میں تابع ہوتی ہے موصوف کے، اور اس اعتبار سے موصوف مطبوع کہلاتا ہے۔ تو صفت یا تو موصوف کی مطبوع کے معنی کی اٹ سیلف وضاحت کرتی ہے،
یا پھر اس ذات کے معنی کی وضاحت کے لیے آتی ہے جس کا مطبوع سے کچھ لنک ہوتا ہے، براہ راست مطبوع کی وضاحت نہیں کرتی، مطبوع سے تعلق رکھنے والی کسی چیز کی وضاحت کرتی ہے۔ یہ تھوڑا سا آپ کو ہم اور چل کے واضح کریں گے جب صفت کی اقسام کا بیان کریں گے۔ آپ مثال کو دیکھیے، جاء الرجل العالم، آیا ایک آدمی جو عالم ہے، یعنی عالم آدمی آیا۔ یہاں یہ جو عالم ہے تابع صفت ہے، یہ اپنے مطبوع الرجل کی وضاحت کر رہی ہے کہ آنے والا جو آدمی ہے وہ عالم ہے۔ دوسری مثال پہ غور کیجئے جس میں ہم نے کہا کہ براہ راست مطبوع کی وضاحت نہیں ہوتی، مطبوع سے ایک تعلق رکھنے والی چیز کی وضاحت ہوتی ہے۔ جیسے جاء الرجل العالم اخوہ، آیا وہ آدمی جس کا بھائی عالم ہے۔ اب یہاں پر عالم ہونا آنے والے آدمی کی صفت نہیں ہے، بلکہ اس آنے والے آدمی کے بھائی کی صفت ہے۔ وہ آدمی آیا جس کا بھائی علم والا ہے، عالم ہے۔ آپ یہ فرق سمجھ گئے کہ ایک وضاحت وہ ہوتی ہے جو ڈائریکٹلی موصوف کی ہوتی ہے، اور دوسری وضاحت وہ ہوتی ہے جو موصوف سے مطبوع سے تعلق رکھنے والی کسی چیز کی ہوتی ہے، جیسا کہ آپ نے دوسری مثال میں دیکھا۔ اب تابع کو جس طرح ہم نے کہا کہ یہاں پر یہ صفت ہے، تو صفت کو نعت بھی کہتے ہیں، اس کا معنی بھی تعریف ہے، اور جس کی تعریف کی جائے اسے موصوف بھی کہتے ہیں، اسے منعوت بھی کہتے ہیں۔ آپ سمجھ لیں کہ یہ صفت کا دوسرا نام ہے نعت، اور موصوف کا دوسرا نام ہے منعوت۔ اگر موصوف پہلے نکرہ ہو، جب اس کے ساتھ صفت لگاتے ہیں تو وہ نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے، یعنی اب وہ نکرہ اس صفت کی وجہ سے خاص ہو گیا۔ رجل نکرہ ہے، کوئی آدمی بھی ہو سکتا تھا، مگر رجل مہذب، ایک تہذیب یافتہ آدمی، تہذیب یافتہ کی صفت نے اس نکرے کو خاص کر دیا، اب یہ نکرہ مخصوصہ کہلائے گا۔ اور یاد رکھیے کہ جب موصوف اور صفت دونوں معرفہ ہوں تو پھر صفت اپنے موصوف کی وضاحت کرنے کے لیے آتی ہے، چونکہ مخصوص کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آلریڈی معرفہ ہے، اب وہ اس کی وضاحت کرنے کے لیے آئے گی۔ آئیے چلتے ہیں قرآن مجید کے کثیر الاستعمال الفاظ کی طرف۔ جس لفظ سے آج آپ آگاہی حاصل کریں گے وہ ہے نفس۔ نفس کا معنی ہوتا ہے ذات، پرسن۔ قرآن مجید میں یہ لفظ 293 مرتبہ آیا ہے اپنی مختلف اشکال کے ساتھ۔ کبھی نفسن آیا، کبھی نفس ہا آیا، کبھی نفسون آیا، کبھی نفس ہی آیا، کبھی نفسن آیا، کبھی بے نفسے کا آیا، یعنی اس کے ساتھ بعض اوقات ضمائر لگی ہوتی ہیں اور بعض اوقات اس کے شروع میں کوئی حرف جار لگا ہوتا ہے، تو اصل جو لفظ ہے وہ ہے نفس۔ قرآنی آیات میں دیکھیے، یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسہا، قیامت کے دن کا ذکر کیا جس دن ہر جان، ہر ذات اپنی ذات کے بارے میں جھگڑتی ہوئی آئے گی۔ علمت نفس ما قدمت واخرت، یہ بھی آخرت کے بارے میں ہے کہ جب وہ دن آئے گا ہر شخص جان جائے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑ کے آیا۔ بل الانسان ولا نفس ہی بصیرہ، پیچھے میں آپ نے دیکھا نفسن کا لفظ تھا، نفسن نفسن اعراب کا فرق تھا، لیکن نہ اس کے شروع میں کوئی حرف تھا جار، نہ اس کے آخر میں کوئی پروناؤن یا ضمیر لگی ہوئی تھی۔ یہ جو آپ آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں، بل الانسان ولا نفس ہی بصیرہ، بلکہ انسان اپنی ذات پر خوب نگاہ رکھنے والا ہے، الا نفس ہی، یہاں پر یہ جو پروناؤن ہے ہی، یہ انسان کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ انسان اپنی ذات کے بارے میں خوب آگاہی رکھنے والا ہے۔ اگلی مثال ہے وَإِذَا قَتَلْتُمْ نَفْسًا، جب تم نے ایک جان کو قتل کر دیا، نفسن جان کو، فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم جھگڑنے لگ گئے کہ قاتل کون ہے۔ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھو اپنی کتاب کو، قیامت کے دن کہا جائے گا نامہ اعمال سامنے ہوگا، پڑھو اپنی کتاب نامہ اعمال کو، آج کے دن اپنا حساب کرنے کے لیے تم خود کافی ہو، کفا بنفسک، اپنی ذات کے لیے تم خود کافی ہو۔ تو آپ جس لفظ سے آگاہ ہوئے وہ نفس ہے جس کی مختلف شکلیں ہم نے پڑھی۔ قرآن مجید میں 293 مرتبہ استعمال ہوا۔ اس لفظ کے استعمال کو خوب سمجھیے تاکہ جہاں آپ قرآن میں دیکھیں آپ اس کے معنی کو سمجھنے کی پوزیشن میں آ جائیں۔